بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سننے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائیں، آمین۔ بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیے ہیں کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کھایا پیا روزہ ٹوٹ گیا، اور اس کے علاوہ روزہ کسی چیز سے نہیں ٹوٹتا۔ اب یہاں پر حالات یہ ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا۔ روزہ کی حالت میں اگر آپ غیبت کریں گے تو آپ کو پھر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ روزہ فوری کھول لیں، کیونکہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، مکروہ ہو گیا۔ مکروہ نہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ٹوٹ گیا۔ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ تو یہ دی گئی ہے۔ غیبت کیونکہ ایک حرام ہے، اور غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے غیبت کی اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ تو جب وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے گا غیبت کرتے ہی، تو پھر اس کا روزہ نہیں باقی رہتا، ٹوٹ جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے، کیونکہ جھوٹ پر اللہ نے لعنت کی ہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت۔ تو جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولتے ہیں اور ان کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ غصہ آ جانا اور غصے میں آ کر کسی کو نقصان کر دینا اور ہائپر ہو جانا، غصے میں اتنا غصہ آ جانا، رکھا ہوا روزہ ہے اور غصے میں ہائپر ہو گیا اور کسی کو نقصان کر دیا یا اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیا، تب بھی آپ کا روزہ باقی نہیں رہتا۔ غصہ کیونکہ آگ ہے اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے، لہٰذا غصہ پینا حلال ہے اور غصہ کرنا حرام ہے، اس لیے آپ نے حرام کیا، غصہ کیا تو روزہ آپ کا ٹوٹ گیا۔ اسی حوالے سے انسان، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اب موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ہم نے روزہ کی حالت میں بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، لوگ گانے بھی سنتے ہیں نعوذ باللہ، اور وہ فلمیں یا ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، اور کیونکہ موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں ایسے جس سے سامنے آ جاتی ہیں جس سے اندر انسان کا جو کیفیت ہے، وہ جو روحانی کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، شیطانی کیفیت جاگ اٹھتی ہے۔ جب اندر شیطانی کیفیت جاگ اٹھتی ہے اسی وقت آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا ہر چیز سے بچنے، ہر گناہ سے بچنے کے لیے آپ ہمہ وقت تیار ہیں کہ آپ سے کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی غلطی ایسی نہ ہو جس سے روزہ ٹوٹ جائے یا روزہ مکروہ ہو جائے۔ اب روزہ آپ نے کیا، یعنی کہ سحری آپ نے کھائی اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو وونٹنگ ہو گئی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر آپ کو روزہ نہیں رکھنا، پھر عید کے بعد آپ اس کی گنتی پوری کر لیں۔ اس کے علاوہ جو دل متلی ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ دل متلی ہو جاتا ہے اور ہلکی سی وونٹنگ کو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسی آ گئی ہے، منہ بھر کے نہیں آئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، آپ کو وونٹنگ آ گئی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس چیز کا بھی آپ خیال رکھیں۔ بعض لوگ بھولے سے پانی پی لیتے ہیں اور پورا گلاس پی لیتے ہیں بھولے سے، تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ نے اس کو پلایا، وہ بھول گیا، جب وہ بھول گیا اس نے پانی پی لیا
اور پورا گلاس ہی پی گیا، اس کو یاد ہی نہیں، بعد میں یاد آیا کہ میرا روزہ تھا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، بالکل روزہ اس کا قائم ہے۔ اگر کوئی دیکھ لے، یعنی کہ اگر روزے کی حالت میں، ایک میں اہم بات بیان کرنے لگا، روزے کی حالت میں آپ کا روزہ ہے یا آپ کے گھر میں کسی فیملی کا جو روزہ ہے وہ پانی پی رہا ہے، تو خبردار اس کو کبھی نہ روکیں، اس کو نہ کہیں او بھائی تیرا روزہ ہے تو پانی پی رہا ہے، نہ ٹوکیں اس کو اللہ پلا رہا ہے، اس لیے کہ وہ بھول گیا ہے اور اللہ نے بھلایا، تو اللہ ہی اس کو پلا رہا ہے۔ جب اللہ پلا رہا ہے تم کون ہوتے روکنے والے؟ یہ بڑی اہم بات ہے جو لوگوں کو نہیں پتہ، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اکثریت لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم۔ اگر کوئی پانی پی رہا ہے روزے کی حالت میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا روزہ ہے اور پانی پی رہا ہے تو پینے دیں، اسے مت روکیں کہ اللہ اسے پلا رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے، واہیات باتیں کرنے سے، اور آپ روزے کی حالت میں کوئی واہیات بات کریں، کسی کو گالی دیں، گالی دینے سے بھی روزہ آپ کا نہیں باقی رہتا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کئی وجہ ہیں، ایسی کئی وجہ ہیں جن سے روزہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے اور انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ جتنی بھی علامتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہم دن میں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری ایک عادت بنی ہوئی ہے غیبت کرنے کی، جھوٹ، لیکن ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے غیبت کی ہے، کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ آج تک میں نے ہزاروں ایسے لوگ آئے کہ میں نے کہا، جب ان کو کہتا ہوں کہ غیبت مت کیا کرو، کہتے نہیں جی توبہ 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 توبہ، ہم تو غیبت کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو غیبت کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کاش تو جان سکے کہ غیبت کیا ہے، کاش تو جان سکے۔ تو اس لیے رمضان کی اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دیا ہے تو ان سب چیزوں سے بچنے کا دیا ہے، تاکہ ہم یہ ساری ہمارے اندر سے بری عادتیں ختم ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا جو روزہ ہے وہ عین اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہم روزہ رکھیں، تاکہ اتنا ہی اجر اللہ سے پائیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق دے۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا، خاص خیال رکھیے گا، خاص خیال رکھیے گا۔ اور اپنے دسترخوان پر جب آپ بیٹھیں، روزہ افطاری کریں، افطاری سے پہلے آپ جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ عزیز، اکٹھے ہو کے آپ تو جو دعا مانگیں گے اللہ کی بارگاہ میں وہ ضرور قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ عزیز۔ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ماہ رمضان کے مہینے کے صدقے میں اللہ تمام مسلمانوں کے اور جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور روحانی، جسمانی، درونی بیرونی بیماریاں جو ہوتی ہیں اللہ پاک تمام مصیبتیں، تمام تکلیفیں دور فرمائے، تمام پریشانی اللہ تعالیٰ انسان مسلمانوں بہن بھائیوں کی دور کرے۔ تو یہ جو ہمارے اوپر ایک کے اوپر عذاب آ رہا ہے، یہ ہماری اپنی وجہ سے آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے، تو لہٰذا پہلے ہم اپنی حالت کو درست کریں تاکہ ہم پر جو حکمران آئیں وہ ظالم نہ ہوں، بلکہ نیک اور مرد مومن کوئی آئے جو اس ملک کو سنبھالے اور اس ملک میں اسلامی قانون نافذ ہو، اسلام راج کرے اور ہم دین پر زندگی گزاریں۔ اور ہمارا حق بھی یہی ہے کہ ہم ہر حال میں، چاہے ہمارے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں، تب بھی ہم اللہ کے راستے سے نہ ہٹیں۔ یہی دین ہمیں سکھاتا ہے، یہی اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا، یہی اللہ کی تعلیم ہے، یہی ہماری مرشدوں کی تعلیم ہے اللہ، اور ہمیں اس پر ہمیشہ پوری زندگی اسی پر گزارنی چاہیے۔
اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو تم مسلمان ہو، کیا یہ سمجھتے ہو کہ ایسی ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، ضرور آزمایا جائے گا، بھوک سے، پیاس سے، تکلیف سے، مال ڈنگر سے، موت سے، بیماری سے، ہر حال میں آزمایا جاتا ہے۔ تو اس سے جو ان آزمائشوں سے گزر کے ثابت قدم رکھ کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے اور سیدھے راستے پہ چلتا رہتا ہے، تو اللہ پاک پھر اس کو جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ عزیز۔ اور یہی دین ہمیں سکھاتا ہے، اور رمضان کا مہینے میں بھی ہم نے یہی سبق لینا ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ رمضان کیا ہے، پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں، رمضان ایک پیپر ہے، امتحان۔ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ ایک امتحان کا دن ہے۔ آپ سال میں ایک بار پیپر دیتے ہیں، آپ جتنی بھی پیپر میں آپ کی غلطیاں ہوں گی اتنے ہی نمبر آپ کے کٹتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ کا ٹوٹل پیپر ہی غلط ہے تو آپ یہ بتائیں مجھے، کیا آپ اگلی کلاس میں چلے جائیں گے؟ جا سکتے ہیں اگلی کلاس میں؟ آپ جہاں بیٹھے ہیں پھر وہیں بیٹھے رہیں گے۔ اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ یہ امتحان کا مہینہ ہے، ہم نے پورے نمبر لینے ہیں، 100% نمبر لینے ہیں۔ اور انشاءاللہ عزیز ہمیں ہر کوئی یہ دعا کرے کہ اے اللہ ہم نے 100% نمبر نہ ملے۔ دنیا کے لیے تو وہ لوگ کے فائدے کے لیے تو لوگ کہتے ہیں جی دعا کریں جی ہمارے نمبر جو ہے نا وہ پورے آئیں، ہم فرسٹ آئیں۔ تو میرے پیارے بچوں، پیارے بہن بھائیوں، ناظرین محترم، چھوٹے بڑے جتنے لوگ سن رہے ہیں، تو آپ نے 100% نمبر لینے ہیں، تو اس کے لیے تیاری مکمل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔